الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ترجمہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے. ان قریب ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جائیں گے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے انسان و جنات کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے انسانوں و جنات کے گروہ، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو، مگر تم بغیر زبردست قوت کے نہیں نکل سکتے جو تم کو میسر نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کل کی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا تھا، اور قدرت میں سے ایک قدرت اللہ نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور ساری دنیا کے ختم ہونے کے بعد کہ کون باقی رہے گا؟ اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور اس سے آگے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی تھی یسألہ من فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسانی مخلوق ہو چاہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہو، ساری اللہ کی محتاج ہے، اور وہ ہر چیز اللہ ہی سے مانگتی رہتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے اپنے ایک شان بیان کی تھی کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت ہر وقت پوری کرتا رہتا ہے. اب اللہ آگے کی آیتوں میں یہ سمجھاتا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا کے ختم ہونے کے بعد میدان حشر قائم ہو جائے گا، میدان حشر قائم ہوگا، اور میدان حشر کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اعمالوں کی سزا دی جائے گی، یا تو اعمالوں کا بدلہ دیا جائے گا. گناہ ہے تو گناہوں کی سزا دی جائے گی، اور اگر نیک عمل کیے ہیں تو بدلہ دیا جائے گا. ایمان ہے تو ایمان کا بدلہ دیا جائے گا، کفر ہے تو کفر کا بدلہ دیا جائے گا. اسی کو اللہ سمجھاتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ہم ان قریب تمہارے لیے حساب کتاب کا دن متعین کر دیں گے. اب سنفرغ کو سمجھیے آپ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارغ ہونا، کسی ایک کام کو کر کے دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ تو ہر مرتبہ ہر لمحہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اللہ نے یوں کیوں کہا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ہم ان قریب تمہارے لیے ایک دن متعین کریں گے، یا ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، کام ختم کر دیں گے. تو سوال ہو سکتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا
اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک کام ہو اور اللہ دوسرا کام نہ کر سکے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ جو بھی کام کرتا ہے کامل کرتا ہے، اس کی جو بھی توجہ ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ سنفرغ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں انسانوں کے لحاظ سے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر درس قرآن ہو رہا ہے، اب میں دوسرا کام نہیں کر سکتا، جب یہ کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا کام کروں گا۔ اور عربی زبان میں سنفرغ کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، وچار کرنا۔ اللہ نے یہاں یہ جو بیان فرمایا سنفرغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی شان کہ ابھی اللہ دنیا کے کاموں میں نعوذ باللہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ بعد میں ہم قیامت لائیں گے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہے اور یہ انسانوں کی صفت ہے کہ ایک کام انسان کرے تو دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ جو بھی کام کرتا ہے کامل توجہ کے ساتھ کرتا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں سنفرغ کا سیدھا مطلب آپ اوپر کی آیت سے سمجھیے، کل یوم ہوا فی شان، کہ اس کی روزانہ کی ایک شان ہے، کسی کو روزی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی قوم کو اٹھانا، کسی قوم کو نیچا کرنا، یہ روزانہ کے افعال ہیں۔ اور کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ وہ 360 مرتبہ اس تختی پر نظر دوڑاتا ہے، جو اس سے ضرورت مانگتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کر۔ قیامت جب آ جائے گی تو یہ کام باقی نہیں رہیں گے، یہ کام باقی نہیں رہیں گے۔ اب جب یہ کام باقی نہیں رہیں گے تو پھر کون سا کام ہوگا؟ حساب کتاب کا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے انسانوں کو یہ بات سمجھائی اور ڈرایا ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ان قریب ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم تمہارا حساب کتاب لے لیں گے۔ تمہیں دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں اس دنیا کی نعمتوں کے بعد حساب کتاب تو بنتا ہے۔ تو انسان اس آیت کریمہ سے انسان کو ڈرایا ہے اللہ نے، تاکہ انسان یہ سوچے کہ حساب کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اب حساب کتاب کیا جائے گا تو انسان گناہوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف آئے گا۔ اس لیے سنفرغ کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان قریب تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ اب یہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ان قریب کا مطلب بہت جلد ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے، کروڑوں سال ہو سکتی ہے، ابجوں سال ہو سکتی ہے، لیکن میں نے کل بھی بیان کیا کہ اللہ کے لیے دو ہی دن ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس سے پہلے سے جب سے اس نے زمین آسمان بنائے اور قیامت تک، یہ پوری اس کے لیے ایک دن، اور دوسرا دن قیامت کا حساب کتاب کے بعد جب تک جنت جہنم باقی رہے گی وہ اس کا۔ لیکن ہمارے لیے یہ لمبا دن ہے، اس لیے اللہ نے کیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ان قریب جب قیامت قائم ہوگی تو ہم تمہارا حساب کتاب بھی لیں گے، جو چیزیں دی گئی ہیں اس کا حساب کتاب بھی لیا جائے گا۔ اور ثقلان، یہ دو مخلوق کو اللہ نے بیان کیا، ثقلان، یا تو اس سے جنات اور انسان مراد ہے، یا تو اس سے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ مراد ہے، لیکن یہاں انسان اور جنات ہی مراد ہے، اس لیے کہ شریعت کے حکم کے پابند جو ہیں یہ دونوں ہی مخلوق ہیں، انسان اور، جیسے انسان نمازوں کے مکلف ہے ایسے جنات بھی نمازوں کے مکلف ہیں، جیسے انسان ایمان کے مکلف ہے ایسے جنات بھی ایمان کے مکلف ہیں۔ اس لیے یا تو پھر ثقلان سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں ہی مخلوق ایسی ہیں جو گناہوں کے بوجھ کو اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں، اس کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں انسان اور جنات ساری مخلوقات میں سے افضل ہے، عزت کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ثقلین مراد فرمایا۔ ثقلان یعنی بھاری بھرکم وزن چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے کل قیامت کے دن کے بارے میں کہا اخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی، اثقالہا وزنی چیزیں جتنی بھی زمین میں ہوگی کل قیامت کے دن وہ نکال دی جائے گی۔ تو ثقلین سے مراد یہ ہے، یا تو ان کا گناہوں کی وجہ سے بوجھ والا ہونا، یا تو پھر ان دونوں کا شریعت کا مکلف ہونے کی وجہ سے ہونا، یا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی بہت باعزت ہیں اور بہت باوقار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو یہاں بیان فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہاں کیوں یہ بیان فرمایا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہاں تو کوئی سی نعمت کا ذکر نہیں ہے، یہاں بھی حقیقت میں ایک نعمت ہے۔ کون سی نعمت؟ یہی سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ حساب کتاب کا یاد دلایا جانا کہ یہ جو زندگی ہے، اور زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، اور قبر کے بعد تجھے اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں حساب کتاب دیے جانا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بچہ ہے، آپ اس کو 100 روپے دیں گے، اور 100 روپے دے کر آپ اس کو بڑی سختی سے یہ کہیں گے کہ بیٹا اس 100 روپے کا ایک روپے کا میں تیرے پاس سے حساب دوں گا، برابر؟ بچہ وہ 100 کی نوٹ حساب کے ساتھ خرچ کرے گا۔ کیوں؟ باپ کا ڈر ہے، گھر جا کر باپ حساب لے گا، حساب نہ لینے پر سختی ہوگی، مار محبت ہوگی، یا تو کچھ اور بھی شکلیں ہوگی، عذاب کی شکلیں ہوگی جو بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہی اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تمہارے حساب کتاب کے لیے ہم فارغ ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی ہمارے ذمے باقی نہیں رہے گا، اور ہوتا تو بھی ہماری شان ہی ہے کہ ہم آخرت کو بھی قائم کرتے، دنیا کو بھی قائم کرتے ہیں۔ تو انسان ڈر جائے گا، اور ڈر کے حساب سے انسان پھر کہا کہ بھائی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور حساب دینے کے بعد اسی واسطے انسان پھر گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی نیکیوں کی طرف لانے کے لیے ڈرانا، یہ بھی ایک نعمت ہی کی شکل میں۔ باپ بچے کو جو تاکید کہتا ہے، تنقید اس لیے نہیں کہتا کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، لیکن پیسوں کی حفاظت ہو جائے، اس لیے باپ بیٹے سے یوں کہتا ہے کہ تیرے پاس سے حساب لیا جائے گا، ہمارے اعمال کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، ہم اللہ کی طرف آ جائے، اسی لیے اللہ یوں کہتا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان، کہ اللہ نے تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کیا، اب بتائیے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس بڑی پیاری آیت ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جب میدان حشر قائم ہو جائے گا، یا تو اس کو دنیا کے حساب لے، دو مطلب ہو سکتے ہیں اس آیت کے۔ اللہ یوں کہتا ہے، اے جنات و انسان، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل بھاگو، مگر تم بغیر زبردست قوت کے نکل نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے وہی بات، یا معشر الجن کل یوم هو فی شأن، یہی بات اللہ نے دنیا میں ہمیں اختیار دیا، ہم ظلم کریں، ظلم سہیں، ناانصافی کریں، انصاف کریں، یہ ساری باتیں۔ اب قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ اب جب حساب کتاب چلے گا، بدعمالوں کی بنیاد پر انسان کی فطرت ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو حیلے بیان کرتا ہے، یا بہانے کرتا ہے، یا کوئی اور شکلیں اس سے بچنے کی ڈھونڈتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ نے انسانی فطرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کل جب حساب کتاب ہوگا اور تمہارے بدعمالیاں ہمارے سامنے آئے گی، پھر اگر تمہارے پاس طاقت ہو، یعنی جو قیامت قائم ہوگی اور قیامت میں حساب کتاب لیا جائے گا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ ذرہ برابر کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، کوئی بھی نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے حساب کتاب سے کوئی چھوٹ نہیں، ذرہ برابر کسی کو چھٹکارا نہیں ہو، ہر پائی کا حساب لیا جائے گا، ہر پائی کا حساب لیا جائے گا، اور تم حساب دینے سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اللہ یوں کہتا ہے اگر تمہارے بس میں ہے اور تم بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ جاؤ، فانفذوا، کہاں تک بھاگو گے؟ زمین کے کونے تک، آسمان کی قطاروں تک۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا من اقطار السماوات والارض، اقطار کہتے ہیں کنارے کو، جیسے یہ مسجد ہے، مسجد کی دیوار ہے، اس کا وہ کنارہ ہے، بات ختم ہو گئی، وہاں سے آگے مسجد کی حد نہیں۔ ایسے اللہ یوں کہتا ہے من اقطار السماوات والارض، تم کہاں تک بھاگو گے؟ زمین تک، زمین کے کناروں تک، یا پھر آسمان تک، آسمان کے کناروں تک تم نہیں بھاگ سکتے۔ کیوں؟ زمین بھی اللہ کے قبضے میں، آسمان بھی اللہ کے قبضے میں۔ اگر اس کو دنیا کے حساب سے لیا جائے تو موت سے بھاگنا مراد ہے، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں موت نہ آئے، اور موت سے تم کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟
نہیں بھاگ سکتے. کہاں تک بھاگ سکتے؟ نہیں بھاگ سکتے. اللہ خود یہ کہتا ہے اگر تمہیں اختیار بھی دے دیا جائے، طاقت بھی دے دی جائے، تب بھی تم نہیں بھاگ سکتے. کیوں؟ زمین کا کنارہ اللہ کی حد میں ہے، آسمان کا کنارہ اللہ کی حد میں ہے. کہاں تک بھاگو گے؟ اور اگر یہ میدان حشر سے مراد لیا جائے، یعنی قیامت کے دن سے مراد لیا جائے، تو یوں کہ تم آسمان کے کناروں تک بھاگو گے، وہاں جا کر بھی تم اللہ ہی کے احاطے میں آؤ گے، اللہ ہی کی پکڑ میں آؤ گے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آسمان پھٹ پڑے گا. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، زمین بھی پھٹ پڑے گی، آسمان بھی پھٹ پڑے گا، اور فرشتے قطار در قطار صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے آسمان کے بالکل کناروں پر، 7ویں آسمان پر بالکل کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اپنی شان کے مطابق نکلے گا. جہنم ہوگی، جنت ہوگی. وجیء یومئذ بجہنم، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. والملک صفا صفا، فرشتے صف در صف قطار در قطار کھڑے رہیں گے. اور قرآن نے آگے کہا وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی لائی جائے گی، جنت بھی لائی جائے گی. انسان یہ سوچے گا اپنے ظلم کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر کہ میں بھاگ جاؤں، نہیں بھاگ سکے گا. کیوں؟ اخیر حدود تک جو کنارے ہیں وہاں اللہ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہوگا. فرشتوں کو دیکھ کر واپس اسی طرف بھاگے گا. اللہ یوں کہتا ہے کہ تو نے بدعمالیاں دنیا میں کی، اب حساب دینا مشکل ہے. میرے بھائیوں، حساب آسان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، کل قیامت کے دن حساب کی مثال اللہ کے نبی نے یوں دی کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ بھی مار دیا ہوگا تو اللہ اس بے سینگ بکری کو سینگ دے دے گا اور وہاں سے بدلہ ادا کر دیا. یہ تو جانوروں کی مثال ہے، جانوروں کی مثال ہے حساب کی، تو ہماری تو کیا حالت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سارے صحابہ کو درہم دیے اور کہا کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں آپ سے حساب لوں گا. حضرت علی کو ایک درہم دیا، ایک ہی درہم. اس وقت حضرت علی کے دل میں خیال بھی آیا کہ کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 6 بھی، مجھے ایک ہی ملا. لیکن چونکہ حضرت علی داماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے حضرت علی نے کوئی اشکال بھی نہ کیا، چپ چاپ لے لیے. ایک ہفتے کے بعد عرب کی تپتی ہوئی ریت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا کیا تپتی ہوئی ریت میں. تیز دھوپ ہے، نیچے ریت ہے، وہ بھی گرم ہے، اور وہاں ننگے پاؤں کھڑا رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے، ہم نے آپ کو تھوڑے دن پہلے درہم دیے تھے، جس نے جہاں درہم خرچ کیا اس کا حساب دیجیے. کوئی آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی آگے بھی. حضرت علی نے فٹاک سے ایک درہم کا حساب دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا، میرے صحابہ اپنے عملوں کی حفاظت کیجیے، انصاف کیجیے، ظلم سے بچیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارا حساب لے گا. اور تو یہ تو دنیا کی مثال ہے. اب بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سورج بھی ایک بالشت ہوگا. ابھی ایئر کنڈیشن کے بنا ہماری زندگی نہیں ٹک پاتی. 24 گھنٹے یا 18 گھنٹے کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، یا گرمی میں کام نہیں کر سکتے ہیں. ہماری حیثیت یہ ہے. تو اللہ یوں کہتا ہے تو اس وقت جب حساب لیا جائے گا تو آپ کی کیا حالت ہو. اور حساب بڑا مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہ یہ میرے صحابہ، دنیا کا بتاؤ مفلس انسان کون ہے، فقیر آدمی کون ہے. صحابہ نے ایسے ہی جواب دیا ہم جیسے جواب دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، کسی پاس کھانا پینا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری امت کا فقیر آدمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری تہجد کی نماز لے کر آئے گا، ڈھیر ساری عبادت ہوگی، ڈھیر سارے حج عمرے سب لے کر آئے گا. میدان حشر میں آئے گا، اس کا وزن ہوگا، بہت ساری نیکیاں ہوگی. لیکن ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہوگا اور یوں کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی قصور نہیں تھا گالی دی. ایسے بھی قصور ہو پھر بھی گالی نہیں دے سکتا، گالی مسلمان کی شان نہیں ہے. اس نے مجھے بغیر قصور کے گالی دی تھی، اس نے مجھے بغیر قصور کے مارا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی.
لے کر تو کیا گیا تھا؟ عبادتیں لے کر گیا تھا، بہت ساری عبادتیں لے کر گیا تھا۔ جتنے لوگ ہوں گے ساروں کے حقوق ادا کر دیے جائیں گے، کسی کو نمازیں دے دی جائے گی، کسی کو صدقہ دے دیا جائے گا، کسی کو زکوٰۃ دے دی جائے گی، اس کی عبادتیں ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی حق والے باقی ہیں، جس نے اس کو دنیا میں ستایا تھا، جس کو اس نے دنیا میں ستایا تھا، وہ سارے باقی رہیں گے۔ کیا کہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ عبادتیں نہیں ہیں، اب ان کا حق کیسے ادا کریں؟ اللہ یوں کہے گا ان کے جو گناہ ہیں اس کے سر پر ڈال دو اور جہنم میں ڈال دو۔ یہ حساب کا معاملہ ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ ہمیں پہلے سے چیتاونی دے دیتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد حساب کتاب لینا ہے، اور اللہ کی ہر ایک نعمت کا حساب کتاب ہوگا، اور جب حساب کتاب ہوگا یقول الانسان یومئذ این المفر، قرآن کہتا ہے کہ انسان کی سوچ بنے گی بھاگے تو کہاں بھاگے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، تمہارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو بھی تم بھاگ نہیں سکتے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، نہ زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نہ آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو۔ یا پھر یہاں یہ بھی مراد ہے کہ تم اگر باتیں سمجھنا چاہو تو بھی اللہ سمجھائے، اللہ کی دلیلوں کے بغیر تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ آج کل سائنس سے تحقیقات ہو گئی ہیں، اور سائنس بڑی ٹیکنالوجی کی دیوانی ہے، اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں قرآن نے یہ کہا کہ من اقطار السماوات والارض، یا من اقطار الارض، زمین کے کناروں سے، تو آج کل تو ایسا ہے کہ کوئی چاند پر جاتا ہے تو دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، تو پھر آیت کا کیا مطلب کہ تم زمین کے کناروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، یا آسمان کے کناروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ زمین کے کنارے نہیں چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے احاطے میں ہیں۔ جو بھی جاتا ہے وہ اللہ کی قبضے قدرت سے جاتا ہے۔ مثال لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج میں گئے ہیں، آپ کا معراج میں جانا آپ کا کمال نہیں تھا، اللہ کی قدرت تھی، قدرت ساتھ تھی، اس لیے قرآن نے کہا لا تنفذوا الا بسلطان، جو بھی ہوگا اب کناروں سے پار ہو جائیں گے، وہ بھی کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، یہ حضرت عیسیٰ کا کمال تھا۔ آسمان کے کناروں کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، زمین کے کناروں کو چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن کس کی طاقت؟ اللہ بسلطان۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی کر سکتے ہو، تنفذو، موت سے بھاگنا چاہو تو بھاگو، لیکن موت سے بھی بھاگ، یدرککم الموت، جہاں بھی ہوگو اور تمہاری موت لکھی ہوگی وہاں تمہیں موت آ پکڑے گی۔ شداد بادشاہ گزرا ہے، اللہ نے اس کی پیدائش بھی عجیب بنائی، فرشتوں کے ذریعے اس کی پرورش کی اللہ نے، فرشتوں کے ذریعے۔ ملک الموت کو اللہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بتاؤ کون سا انسان ہے تجھے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کی موت نہیں لینی چاہیے؟ کہاں کس کے بارے میں؟ کیا ایک بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، ماں ناؤ میں سفر کر رہی تھی، تیری قدرت سے سمندر میں طوفان آ گیا، اور طوفان آنے کی بنیاد پر کشتی ٹوٹ گئی، اور کشتی ٹوٹنے کی بنیاد پر بچے کی پیدائش ہوئی، اور وہ بچہ اسی پٹیے پر ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مجھے دل میں یہ ہوا تھا کہ اس ماں کی روح کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا۔ وہیں بچہ تیرتا تیرتا سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، ایک انگلی میں شہد ہے، یہ ساری روایتیں ہیں، ایک انگلی میں شہد، ایک انگلی ایسے بچہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت بنا لے، دنیا ہے میں، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، جنت بناتا ہے دنیا میں، دنیا بڑھ کے ہیرے جواہرات تیار کر کے وہ اپنی ایک جنت بناتا ہے مختصر۔ جب جنت تیار ہو جاتی ہے تو اپنا خادم آ کر کہتا ہے حضرت جنت تیار ہو گئی، آپ جنت کا نظارہ کر لیں۔ نکلتا ہے، اللہ اس کو ایسے وقت موت دیتا ہے، نہ دن ہوتا ہے نہ رات، نہ اس کا پیر زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان پر۔
جنت، بالکل گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جا رہا تھا، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب تھا، دن ختم، رات، ایک پیر اس کا گھوڑے پر تھا، ایک پیر زمین سے اوپر تھا۔ اللہ نے کہا جا کھینچ کر لا اس کی روح، ختم۔ یدرککم الموت، تم اگر موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، یا پھر میدان حشر ہے وہاں بھی بھاگنا چاہتے ہو وہاں بھی نہیں ہو سکے گا۔ آگے کی آیت نے یوں کہا یرسل علیکما شواظ من نار، کہ میدان حشر میں آگ کے گولے تم پر چھوڑے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں جب کرفیو لگتا ہے یا پھر کوئی ڈیفنس ہوتا ہے یا پھر کوئی آدمی کیا بولتے ہیں ویروڈ پردرشن ہوتا ہے تو آگ کے گیس کے آگ کے گولے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ انسان، تو اللہ یوں کہتا ہے کہ یرسل علیکما شواظ من نار، کہ آگ کے گولے چھوڑ دیے جائیں گے، اور آگ کے گولوں سے اللہ انسانوں کو اسی جگہ تھمائے رکھا۔ جب آگ کے گولے برسیں گے انسان آگے نہیں جائے گا، یا جنات بھی آگے نہیں جائے گا۔ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ، اور اس وقت تم اللہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مقابلہ تو چھوڑیے، فَلَا تَنْتَصِرُونَ، جس کی وجہ سے تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اس کو تم مددگار بھی نہیں بنا سکتے، یا جس کو تم معبود سمجھتے تھے، معبود مانتے تھے، وہ بھی تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب تمہارے سامنے حساب کتاب بھی ثابت ہو گیا، پھر حساب کتاب دیتے وقت تم بھاگ بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں سکتے، تو پھر ہمیں کیا جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ انسانوں نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق